دوستو، سوچنا انسانی فطرت ہے، مگر سماج کے مخصوص دائرے سے باہر نکل کر سوچنا فطرت کی خاص عنایت ہے۔ اروندھتی رائے کو یہ خاص عنایت حاصل ہے۔ اس کا اندازہ ان کی حال ہی میں شائع ہونے والی یادداشتوں پر مشتمل کتاب مدر میری کمز ٹو می کو پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بہت سہولت اور آسانی سے اپنی زندگی کے ان گوشوں پر بات کی ہے جس سے عام قاری اب تک واقف نہیں تھا۔ اس کتاب میں آتے جاتے بہت سے کرداروں کے درمیان دو کردار انتہائی استقامت سے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو خود اروندھتی رائے ہیں اور دوسری ان کی ماں میری رائے، جنہیں رائے جونیئر نے بڑے خواب دیکھنے والی، اپنے حق کے لیے لڑنے والی اور تعلیم کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دینے والی ایک ایسی عورت سے تعبیر کیا ہے جو ہندوستان کے جنوبی خطے کے ایک پسماندہ قصبے میں اکیلی اپنے 2 بچوں کے ساتھ زندگی کے جبر سے نبرد آزما ہے۔ آئیے نقشے پر ہم اس دنیا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں کی زمین پر اس نے نمو پائی۔ یہ ان لوگوں کی زندگی کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے درمیان رہ کر اس نے اچھائی برائی، نیکی بدی، سچ یا جھوٹ اور دوست دشمن کے فرق کو سمجھا اور اس کے نتائج کا بوجھ لیے اپنی زندگی کے سفر پر روانہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے ابتدائی 15 سال ہماری آنے والی زندگی کی سمت کا تعین کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جنوبی ہندوستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں وسائل کی کمی ہے۔ یہاں نسلی امتیاز بھی بڑھتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض طبقات کا معیار زندگی پسماندگی کی بھی نچلی سطح پر ہے۔ ان تمام ازلی حقیقتوں کے باوجود یہاں بسنے والوں کا اپنا ماضی ہے، پہچان ہے، زبان ہے۔ کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دینے کا شوق ہے۔ انہیں ہاسٹل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جہاں نصابی کتب کے علاوہ لٹریچر بھی پڑھایا جاتا ہے، کھیلوں میں حصہ لیا جاتا ہے، تیراکی سکھائی جاتی ہے، ڈرامے اسٹیج کیے جاتے ہیں، کتب میں